نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ پارہ نمبر 28 سورہ الصف، رکوع 1 آیت نمبر 6۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت اطاعت کی دعوت دی بنی اسرائیل کو کہ انی رسول اللہ الیکم، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کی دعوت دیتے ہیں تو فرماتے ہیں انی رسول یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جمیعاً کا لفظ نہیں لاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا ایھا الناس پورے عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، قیامت کے صبح تک مبعوث فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دائمی ہے، قرآن کریم اللہ کا آخری دائمی معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ دوسری بات، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں خوشخبری دینے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت و رسالت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور فرماتے یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ عرب میں تو محمد نام معروف تھا، مشہور تھا، لوگ واقف تھے، لیکن احمد سے واقف نہیں تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو بشارت ہے خود اہل کتاب کے بیان سے، احادیث سے ثابت ہے۔ تفسیر خازن میں بروایت ابو داود، جو شاہ حبشہ تھا، نجاشی نصارہ کا عالم بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ ہم نے جو علامات، نشانات پڑھے ہیں انجیل میں، تورات میں، اس کے اساس پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور وہ پیغمبر ہے جس کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اور تفسیر خازن میں ہی ترمذی شریف کے حوالے سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، جو یہود کا جید عالم دین تھا، اور مر جاتا یہود ان سے پوچھتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی بھی مبلغ تھے، اس لیے تورات میں بھی اس بشارت کا ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے، اور اس سے منقول کہا جائے گا کہ یہ تورات میں جو صفات تھے، نعت و صفات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا حوالہ بھی دے کر، انجیل کا حوالہ بھی دے کر خود اقرار کیا ہے کہ من بعد اسمہ احمد۔ اس حوالے سے ہمارے اکابرین میں عظیم مناظر، محقق، مدقق عالم دین حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، اور اس کی تصنیف ہے اظہار حق،
اور وہ اتنے پائے کے محقق تھے کہ وہ خود موجودہ تورات کے نسخوں سے بھی انہوں نے تورات کی متعدد نسخ، انجیل کے متعدد نسخوں سے یہ متعدد بشارتیں جو ہے ثابت کی، جو آج بھی موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بشارت تو پر وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب قدس اللہ العالی، شیخ الاسلام، ہمارے سر کے تاج، عیسائیت کیا ہے، بہترین کتاب لکھی ہے۔ یہ تحقیقات ہم تو ناقل ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں ان اکابر کا حوالہ دے کر یہ کہوں گا کہ جو یوحنا ہے، یوحنا کے انجیل ترجمہ مترجمہ عربی جو 1821 میں اور 1839 میں شائع ہوئی، یوحنا کی انجیل مترجمہ کے 14ویں باب میں ہے کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فار قلیب تمہارے پاس نہیں آئے گا، بس اگر میں جاؤں تو اس کو تمہارے پاس بھیج دے گا اللہ رب العالمین۔ یاد رکھیں کہ فار قلیب کا ترجمہ احمد کا ہے۔ اہل کتاب کی عادت ہے کہ وہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو نام کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، اگر نام جو ہے اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، اس کا ترجمہ تو اب میرا نام امیر زمان ہے تو عربی میں بھی امیر زمان ہے، اردو میں بھی امیر زمان ہے، پشتو فارسی ہر زبان میں امیر زمان ہے، لیکن اہل کتاب جو ترجمہ کرتے ہیں وہ نام کا بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عبرانی زبان میں احمد فرمایا ہے، اور جب یونانی سے عبرانی زبان میں ترجمہ ہوا تو پھر بیرکلوتس سے اس نے ترجمہ کیا، بیرکلوتس، لفظ مشکل ہے لیکن یہی لفظ ہے جس کا معنی ہے احمد۔ بہت زیادہ سراہا گیا، احمد کا معنی ہے بہت زیادہ سراہا گیا، بہت حمد، جس کا بہت حمد ہوا ہو۔ اور پھر جب یونانی سے عبرانی زبان میں ترجمہ کیا تو اس کو فار قلیب کر دیا۔ بعض عبرانی نسخوں میں اب تک نام مبارک احمد موجود ہے، لہذا 1873 میں حمایت الاسلام بریلوی اور 1829 میں لندن سے جو انجیل یوحنا شائع ہوئی ہے اس میں فار قلیب کی نسبت سے یہ الفاظ موجود ہے، مذکور ہے کہ وہ تمہیں سب چیزیں دکھا دے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ اس جہاں کا سردار ہوگا، وہ رحمت للعالمین ہوگا، وہ آ کر دنیا کو گناہ پر اور راستے اور عدالت کے خلاف پر سزا بھی دے گا، سزا موجود ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو مستقل نبی پر دلالت کرتے ہیں اور قوی دلائل ہے۔ تفسیر حقانی میں حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ، ایک عبدالحق ہمارے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق بانی دارالعلوم حقانیہ ہے، اور ایک عبدالحق دہلوی، اس کی تفسیر ہے تفسیر حقانی۔ اس جگہ اس نے بڑی تفصیلات لکھی ہے اور بڑی لمبی بحث کی ہے اور مدلل مفصل بحث کی ہے۔
دیکھ لیجئے پھر. وعلیٰ کل حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تمام مضامین اپنے نبوت اور رسالت کے لیے پیش نہیں کی. اس نے اپنی نبوت کا بھی اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی بھی بشارت دی. اپنے رسالت بھی پیش کی اور واضح دلائل اور معجزات بھی پیش کی، لیکن بنی اسرائیل نے ان تمام تر دلائل معجزات کو جادو قرار دیا اور یہی کہہ دیا کہ ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے. جو الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے لگایا تھا اور بنی اسرائیل کا قائد و رہبر اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم جبر سے ان کو نجات دلایا تھا، اب وہ فرعونی لہجے میں یہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ھذا سحر مبین. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور صرف انکار نہیں کرتے، تکذیب بھی کرتے ہیں. اور صرف تکذیب نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بھی کرتے ہیں. اور سورہ مائدہ میں ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، ہم نے جب روک دیا بنی اسرائیل کو آپ سے، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ نے واضح معجزات بھی پیش کی، دلائل بھی پیش کی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ان بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ دنیا کے سامنے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں کفار، مشرکین، یہود، ہنود، نصارہ، سب نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. یہ یہودی قبائل بنو نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کرتے تھے. یہی کفار مشرکین ندوہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی قید کی سازشیں کرتے تھے، قتل کی باقاعدہ طور پر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش بنی اسرائیل کر رہے تھے. اب مجھے یہ بتائے ان تمام طریقے واردات میں فرق کیا ہے؟ ظلم کا ارتکاب ہے یا نہیں ہے؟ دینداروں کو، دین کو، مسلمانوں کو، بالخصوص انبیاء علیہ السلام کو اور موجودہ دور میں دینداروں کو تکلیف پہنچانا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ جبر نہیں ہے؟ یہ بربریت نہیں ہے؟ تو اس ظلم کے جہاد کس لیے ہے؟ جہاد ظلم کے خلاف ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قتال اور جہاد کا حکم دیا ہے جو عین مصلحت ہے. مصلحت، اللہ رب العالمین حکیم ذات ہے اور غنی اور غالب بھی ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال اکثر یہ کالج کی یونیورسٹیوں کے لوگ کرتے ہیں بشارت عیسیٰ کے حوالے سے، کہ سب کو معلوم ہے اور خود یہود نصارہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ تورات انجیل میں تحریف ہوئی ہے، ترمیم ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور حقیقت بھی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں کہ تحریف ہوئی ہے. اتنی تحریف ہوئی ہے کہ تورات انجیل بطور مفرد صیغہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور استعمال کرنا درست بھی نہیں ہے، بلکہ آپ تورات کی بجائے تواریت کہیں گے اور انجیل کے بجائے آپ اناجیل کہیں گے، جمع کا صیغہ استعمال کریں گے. کرنا پڑتا ہے. آج کل عیسائی اور یورپی کلچر کے متاثرین
جو ان سے متاثر ہے، ان کے عاشق ہے، گرویدہ ہے، وہ اس دعوے کی تردید کرتے ہیں کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کہیں اس کی خوشخبری نہیں ہے۔ دیکھو، اس حوالے سے ہم نے دو باتیں کی کہ عبرانی زبان میں کیا ترجمہ تھا، لندن سے جو کتاب شائع ہوئی ہے انجیل یوحنا، دلی سے جو شائع ہوئی، اور مختصر 1873 کی، 1821 کی، اس کے ترجمے میں دو الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے فارقلیط اور دوسرا لفظ ہے بیرقلوتس۔ یہ دونوں لفظ جو ہے یہ احمد کا ترجمہ ہے۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرا ایمان ہے قرآن اللہ کا کتاب ہے، میرا ایمان ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، میرا ایمان ہے قرآن ترمیم تحریف سے محفوظ ہے، میرا ایمان ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، میرا ایمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کی شہادت میرے لیے کافی ہے، شافی ہے۔ جب قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا، بشارت کا حوالہ دیا، من بعد اسمہ احمد ومبشرن کہا، تو یہود نصارہ کی اقرار کرے یا انکار کرے اس کا میں کیا پرواہ ہے؟ اس کی مرضی ہے انجیل اپنے ہاتھوں سے اس میں کتنا ترمیم کرے، تورات میں کرے، وہ تو ان کی مرضی ہے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ اور اس حوالے سے میرے پھر ایک دفعہ گزارش ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اظہار حق، اور اس حوالے سے کافی شافی کتاب ہے، ایک لاجواب کتاب ہے، ایک بے نظیر کتاب ہے۔ اور حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، ہمارے شیخ الاسلام، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اس حوالے سے ان کی بہترین خدمات ہے، بہترین انداز میں عیسائیت کیا ہے، بیان کی ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمات کی بھی ہم معترف ہیں، وہ بھی اس حوالے سے بہترین کام کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى، جب کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا، الیکم تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما بین یدیہ جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات تورات میں، ومبشراً اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول ایک رسول کی، یأتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات جب وہ آ گیا ان کے پاس، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، قالوا کہنے لگے، ھذا سحر مبین تو جادو ہے کھلا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من